باب نمبر 91 شراب خور کے عذاب کے بیان میں شراب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، تجھ سے شراب و جوا کی بابت دریافت کرتے ہیں، کہہ کہ ان میں بڑا گناہ بڑا ہے اور لوگوں کے واسطے فائدے ہیں۔ اس وقت بعض آدمی پیتے رہے اور بعضوں نے ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایک شخص شراب پیتے ہوئے نماز پڑھنے لگا اور نماز کو بالترتیب ادا نہ کیا تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اے ایماندارو جب تم شراب سے مدہوش ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اس وقت بھی جو آدمی تارک تھے وہ تارک رہے اور جو پیا کرتے وہ پیتے رہے، یہاں تک کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شراب پیا اور نشے کی حالت میں ایک اونٹ کی ہڈی سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے سر کو زخمی کر دیا، پھر بدر کے مقتولوں پر نوحہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہو کر چادر کھینچتے ہوئے آئے اور ایک چیز سے جو ان کے ہاتھ میں تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پیٹا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے توبہ کی اور خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے پناہ مانگی، پھر اللہ تعالی نے یہ آیت اتار دی، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، شیطان چاہتا ہے کہ شراب و جوئے کی وجہ سے تمہارے درمیان عداوت و دشمنی ڈال دے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم باز آئے اور اس وقت سے حرام مطلق ہو گیا۔ احادیث جو شراب کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ شراب پینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نیز فرمایا کہ بتوں کی پرستش کے بعد خدا نے جس سے مجھے منع کیا ہے وہ شراب نوشی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو لوگ دنیا میں منشی چیزوں پر اجتماع کریں گے اللہ ان کو دوزخ میں جمع کرے گا، پھر وہ ایک دوسرے پر ملامت کریں گے اور ایک دوسرے کو کہیں گے کہ اے فلانے خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو نے ہی مجھ کو اس بلا میں مبتلا کیا ہے۔ دوسرا کہے گا بلکہ تو نے ہی مجھ کو اس بلا میں مبتلا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے دنیا میں شراب پیا اللہ اس کو قیامت میں سیاہ سانپوں کے زہر کا گھونٹ پلائے گا جس سے اس کے چہرے کا گوشت پینے سے پہلے ہی گر پڑے گا، اور جب پیے گا تو اس کا گوشت و پوست تمام گر جائے گا اور اسے ایسی بدبو آئے گی کہ دوزخی بھی اس سے تکلیف اٹھائیں گے۔ یاد رکھو کہ شراب کا پینے والا اور اس کا نچوڑنے والا اور جس کے لیے نچوڑا جائے اور اٹھانے والا اور جس کے لیے لے جایا جائے اور اس کی قیمت کھانے والا، یہ تمام اس کے گناہ میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ ان کی نماز اور ان کا روزہ و حج قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ اگر وہ توبہ سے پہلے مر جائیں تو اللہ کو اختیار ہے کہ ہر ایک کے شراب کے گھونٹ کے بدلے ان کو جہنم کی پیپ پلائے۔ خبردار کہ ہر ایک نشہ آور چیز حرام ہے اور ہر ایک مست کرنے والی چیز حرام ہے۔ ابن ابی دنیا نے ذکر کیا ہے کہ میں ایک مست کے پاس سے گزرا کہ وہ اپنے ہاتھ میں بول کر رہا تھا اور وضو کرنے والے کی طرح اس سے اپنے ہاتھ دھو رہا تھا اور کہہ رہا تھا، الحمدللہ الذی جعل الاسلام نورا والماء طہورا، شکر ہے اس اللہ کا جس نے اسلام کو نور بنایا اور پانی کو پاک بنایا۔ یعنی مستی کی حالت میں بیجا کام کر رہا تھا اور بے موقع الفاظ ادا کر رہا تھا۔ عباس بن مرداس کہتا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں مجھ سے کہا گیا کہ تو شراب کیوں نہیں پیتا، یہ تو حرارت عزیزی کو بڑھاتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے ہاتھ سے جہالت کو پیٹ میں داخل نہیں کرنا چاہتا اور نہیں چاہتا کہ صبح کو سردار ہوں اور شام کو کمینہ و بے وقوف بنوں۔
بحقی نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ام الخبائث سے پرہیز کرو کہ تم سے پہلے ایک زمانے میں ایک عابد و تارک الدنیا شخص تھا، اس پر ایک عورت شیدا ہو گئی، اپنا خادم بھیج کر اس عابد کو بلایا کہ تیری شہادت کی ضرورت ہے۔ وہ گیا اور جب دروازے میں داخل ہوا تو اس پر دروازہ بند کر دیا گیا۔ جب اس عورت کے پاس پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت حسین محجبین غارت گر دنیا و دین بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے اور شراب کی ایک سراہی رکھی ہوئی ہے۔ عورت نے عابد کو کہا کہ ہم نے تجھ کو کسی شہادت کے لیے نہیں بلایا ہے بلکہ اس واسطے کہ تو اس لڑکے کو قتل کرے اور میرے ساتھ مقاربت کرے اور شراب کا پیالہ پیے۔ اگر تو نے انکار کیا تو میں چلاؤں گی اور تجھے ذلیل کروں گی۔ جب مجبور ہوا تو کہا مجھے شراب کا پیالہ پلا دے، اس نے پلا دیا۔ جب پی چکا تو کہا اور لاؤ، یہاں تک کہ وہ مدہوش ہو گیا۔ اس عورت کے ساتھ مباشرت کی اور لڑکے کو قتل کر دیا۔ یہ ہے نتیجہ شراب خانہ خراب کا، پس اس سے بچو کہ ایمان اور ہمیشہ کی شراب خوری ایک شخص کے سینے میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتے۔ احمد ابن حبان نے اپنی کتاب میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب آدم زمین کی طرف خلیفہ کر کے بھیجے گئے تو فرشتوں نے کہا یا الہی تو دنیا میں ایسا شخص بھیجتا ہے جو اس میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کو جواب میں کہا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا یا الہی ہم بنسبت انسانوں کے تیرے زیادہ فرما بردار ہیں۔ خدا نے کہا اچھا 2 فرشتے لے آؤ، ہم ان کو دنیا میں بھیج کر دیکھیں گے کہ وہ کس طرح عمل کرتے ہیں۔ ہاروت و ماروت 2 فرشتے اس کام کے لیے منتخب کیے گئے۔ وہ زمین پر اترے، آئے ہی ایک عورت خوبصورت ماہ طلعت زہرہ نام سامنے آئی۔ دونوں اس کے حسن جمال پر فدا ہو گئے اور اس کے پاس جا کر اس سے وصل کی درخواست کی۔ اس نے کہا جب تک تم شرک نہ کرو میں تمہاری درخواست منظور نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا واللہ ہم یہ کام تو ہرگز نہ کریں گے۔ وہ چلی گئی، پھر ایک بچہ ساتھ لے آئی، پھر انہوں نے پھر اس سے اس کے نفس کی درخواست کی۔ اس نے کہا بخدا جب تک تم اس بچے کو قتل نہ کرو گے میں یہ کام نہ کروں گی۔ انہوں نے کہا واللہ ہم اس کو ہرگز قتل نہ کریں گے۔ وہ چلی گئی، پھر شراب کا پیالہ لے آئی۔ انہوں نے پھر اس سے مباشرت کی درخواست کی۔ اس نے کہا بخدا جب تک تم یہ شراب نہ پیو گے میں یہ کام نہیں کرنے کی۔ انہوں نے یہ بات مان لی اور شراب پی لیا۔ جب مست ہو گئے تو اس کے ساتھ مباشرت کی اور بچے کو بھی قتل کر دیا۔ جب ہوش میں آئے تو اس عورت نے کہا جس کام سے تم انکار کرتے تھے سکر کی حالت میں تم نے خود کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا بتلاؤ اب تمہارا کیا علاج ہے؟ آیا تم آخرت کا عذاب پسند کرتے ہو یا دنیا کا؟ انہوں نے دنیا کا عذاب پسند کیا اور تا ظہور قیامت اس میں مبتلا رہیں گے۔ یہ ہے شراب کا فائدہ۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میری بیٹی بیمار ہو گئی، میں نے اس کے لیے ایک کوزہ میں نبیذ جو کہ شراب کی ایک قسم ہے تیار کی۔ ابھی وہ جوش مار رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے واسطے دوا بنا رہی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لیے حرام چیز میں شفا نہیں رکھی۔ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو اس کے منافع کو سلب کیا۔